ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون صدق اللہ العظیم۔ والذین، اور وہ لوگ یجتنبون جو بچتے ہیں، کبائر الاسم بڑے گناہوں سے، والفواحش اور بے حیائی سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا اور جب انہیں غصہ آتا ہے، ہم یغفرون تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی نشانیاں ہیں، اور اس سلسلہ میں ہم نے ایک دن پہلے یہ پڑھ لیا تھا کہ کبائر گناہ کتنے ہیں۔ ان میں 18 گناہ ایسے تھے جن کا ذکر قرآن کریم نے کیا، جن کو قرآن نے بڑا گناہ کہا۔ 80 ایسے گناہ ہیں جن کو حدیث گناہ کبیرہ کہہ رہی ہے۔ 80 گناہ ایسے ہیں کہ جن کو فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کبائر کہہ رہا ہے۔ ان میں سے آج ہم کچھ پڑھیں گے، اور زندگی نے وفا کی تو کل انشاءاللہ اس آیت کو مکمل کر دیں گے۔ شرک اصغر، چھوٹا شرک، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اب چھوٹا شرک کس کو کہتے ہیں؟ ریاکاری کو۔ کوئی بھی نیک عمل اگر آپ ریاکاری کے لیے کرتے ہیں تو یہ شرک اصغر ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ جل سبحانہ و تعالی نیکوکاروں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ دے دیں گے، گناہگاروں کو ان کی سزا کا اعلان ہو جائے گا، تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو کھڑے ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ ہمیں ہمارے اعمال کی جزا نہیں دے گی۔ تو اللہ جل سبحانہ و تعالی فرمائیں گے جن کو دکھلانے کے لیے کیے تھے نا، جاؤ ان سے جزا لے لو۔ جن کو دکھلانے کے لیے یہ کام کرتے تھے نا، جاؤ جا کر ان سے جزا لے لو۔ نہ تو تم نے مجھ سے امید جزا رکھی تھی، نہ تم نے میرا خوف رکھا تھا۔ تم تو نماز اس لیے پڑھتے تھے کہ محلے دار مجھے نمازی کہیں، خطابت اس لیے کرتے تھے لوگ مجھے خطیب کہیں، مسجد میں جھاڑو اس لیے دیتے تھے لوگ مجھے نیک کہیں۔ تو جاؤ جن کے لیے کیا ہے ان سے جا کر جزا لے لو۔ تو یہ شرک اصغر بھی ہے، ریاکاری، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کینہ رکھنا، حسد رکھنا، مسلسل کسی کے لیے دل میں دشمنی پالتے رہنا، ہر لمحے اس کو برا کہتے رہنا دل میں، اور حسد رکھنا۔ اور یہ مسلمان کے لیے، غیر مسلم کے لیے نہیں ہے۔ غیر مسلم کے لیے تو کینہ بھی رکھنا ہے، بغض بھی رکھنا ہے، حسد بھی رکھنا ہے۔ مسلمان کے لیے کینہ رکھنا اور بغض رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تکبر کرنا، اترانا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی عز و جل متکبرین سے قیامت کے دن کیا فرمائیں گے؟ تکبر میری ردا تھی، میری چادر تھی، میری شان تھی، تو نے میری چادر کھینچنے کی کوشش کی تھی، آج میں تجھے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دوں گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو گھوڑے پر بیٹھ کر اگر گھوڑے کو رفتار سے دوڑایا جائے تو 500 سال کی مسافت کے دور سے
جنت کی خوشبو آئے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں متکبر کو اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گا۔ تکبر کرنا، اترانا، وہ چاہے دولت کا تکبر ہو، چاہے قومیت کا تکبر ہو، چاہے اعمال صالحہ کا تکبر ہو، چاہے علم کا تکبر ہو، چاہے بنگلے کا، چاہے کوٹھی کا، چاہے گاڑی کا، چاہے لباس کا، کسی کا بھی کوئی تکبر ہو، اللہ کو یہ ناپسند ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ملاوٹ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ دودھ میں پانی ڈالنا، مرچوں میں بورا ڈالنا، زیرے میں اپنے اس بگول کے چھلکے میں خشخاش ملا دینا، سوجی ملا دینا، جو کے اندر گندم مکس کر دینا، دیسی گھی میں ڈالڈا ڈال دینا، ڈالڈے میں دیسی گھی ڈال دینا، دالوں میں ملاوٹ کرنا، چاولوں میں ملاوٹ کرنا، کھانے پینے کی تمام اشیاء جو ہیں ان میں ملاوٹ کرنا، پہننے کی اشیاء میں ملاوٹ کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ من غش فلیس منا، میرے آقا نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، کوئی ہمارے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ ملاوٹ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لوگوں کو حقیر جان کر اعراض کرنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، وہ چھوٹا بندہ ہے میں اس کو ضرور سلام کروں، ہاں آ رہا ہے مجھے سلام کر دے تو میں جواب دے دوں گا لیکن میں سلام نہیں کروں گا۔ اچھا یہ چھوٹا بندہ ہے میں اس کی تیمارداری کرنے کے لیے جاؤں؟ حقیر جاننا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ میں نے آپ کی بارگاہ خدمت میں کئی مرتبہ یہ واقعہ عرض کیا، جناب موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا موسیٰ جاؤ جو تم سے سب سے زیادہ حقیر ہے نا اسے لے آؤ، پھر میں تمہیں بتاؤں گا میں تم سے پیار کیوں کرتا ہوں۔ تو جناب موسیٰ ہفتہ بھر پھرتے رہے خالی آگے کوہ طور پر۔ اللہ نے پوچھا موسیٰ کوئی ملا نہیں؟ عرض کی مولا تیری خدائی میں موسیٰ سے زیادہ حقیر کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہمارے کلیم تیری یہ ادا ہمیں پسند ہے اسی لیے تو ہم تجھے پیار کرتے ہیں۔ تو لوگوں کو حقیر سمجھ کر ان سے اعراض کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اس میں سب سے زیادہ ملوث دیندار طبقہ ہے۔ علماء لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، پیر حقیر سمجھتے ہیں مریدوں کو، یہ دیندار طبقہ سب سے زیادہ اس میں جھگڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لوگوں کو حقیر سمجھ کر اعراض کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حرص و طمع کرنا، ہر وقت دنیا کے بارے میں سوچتے ہی رہنا، طمع لالچ کرنا، یہ بھی آ جائے یہ بھی آ جائے یہ بھی آ جائے، 2 پلاٹ 4 پلاٹ 6 پلاٹ 2 گاڑیاں 4 گاڑیاں، اتنا کاروبار اتنا کاروبار اتنا کاروبار، حرص و طمع کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ دولت مند کی دولت کی وجہ سے تعظیم کرنا، پیسے والے کے پیسے کی وجہ سے تعظیم کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے کہ جی یہ دولت مند ہے اس لیے میں اس کی تعظیم کرتا ہوں کہ مجھے اس سے کوئی فائدہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا بندہ جو ہوا تو دولت مند کی دولت کی وجہ سے تعظیم کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ فقر کی وجہ سے فقراء کا مذاق اڑانا، فقر کی وجہ سے فقراء کا مذاق اڑانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابرا اشعشا، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے بال پراگندہ بکھرے ہوئے ہوں گے، لباس پھٹا ہوا ہوگا، تمہارے دروازے پر سائل بن کر آئیں گے، سوال کریں گے، تم انہیں حقیر سمجھ کر دھتکار دو گے
میرے آقا فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم، اگر وہ اللہ کی تقدیر پر قسم اٹھا لینا، اللہ اپنی تقدیر ان کی قسم کے مطابق بدل دے گا۔ اشعشا اغبرا، حدیث کے الفاظ ہیں بخاری کے، اشعشا اغبرا، پھٹے کپڑے پر گندہ حال، لیکن اللہ کی بارگاہ میں فقراء کی بڑی شان ہے۔ فقراء عمراء سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو فقراء کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے فقراء کا مذاق اڑانا یہ بھی گناہ کبیرہ۔ دنیا میں رغبت کرنا مومن کی شان نہیں ہے، دنیا میں رغبت کرنا، ہر وقت دنیا کے بارے میں سوچتے رہنا، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کی شان کیا؟ آخرت کی فکر کرنا۔ دنیا میں ہر لمحے رغبت کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ مومن دنیا میں رغبت نہیں کرتا ہے، مومن کا تعلق آخرت سے ہے، وہ آخرت کی فکر کرتا ہے۔ اگر دنیا کما رہا ہے تو اس لیے کما رہا ہے کہ میں آخرت بناؤں اس کے ذریعے۔ دنیا کے لیے نہیں کماتا ہے، شان و شوکت کے لیے نہیں، ٹھاٹ باٹ کے لیے نہیں، بناؤ سنگار کے لیے نہیں، میرے پاس پیسے ہوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، میں غریبوں کی مدد کروں، میں مسجدوں مدرسوں کو دوں، میں قرآن کریم پرنٹ کرواؤں، میں اسلامی کتابیں علماء کو لے کر دوں تاکہ میری آخرت سنور جائے، لفظ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ دنیا میں رغبت کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ دنیا میں رغبت کرنا، حرام چیزوں سے بناؤ سنگار کرنا، حرام چیزیں ہیں ان سے بناؤ سنگار کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ناخن پالش لگا لیتی ہیں ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں جو شادی شدہ ہیں، اور پھر ناخن پالش اتارے بنا غسل کر لیتی ہیں۔ سردیوں کا موسم ہے، ڈرتے ہوئے سر کے بال نہیں کھولتی اور نہا لیتی ہیں، غسل فرض ہوتا ہے۔ 7 سمندروں میں بھی یہاں سے نیچے ڈبکیاں لگاتی جائیں، پاک نہیں ہوں گی۔ ناخن پالش اتارے بنا پاک نہیں ہوں گی، پھر وہ ناپاکی سے ہی رہتی ہیں۔ تو حرام چیزوں سے بناؤ سنگار کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ مدانحت کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ مدانحت کیا ہے؟ کسی مالدار کے سامنے اس لیے حق نہ بیان کرنا کہ یہ ناراض ہو گیا تو مجھے مال کہاں سے ملے گا۔ خطیب کا اس لیے حق نہ بیان کرنا کہ انتظامیہ ناراض ہو گئی تو نکال دے گی، ملیک چودھری ناراض ہو گئے تو مٹھی گرم کون کرے گا۔ عالم دین کا حق بیان نہ کرنا یا کسی بھی موقع پر حق بیان نہ کرنا، چاہے عام آپ ہیں، کسی بڑے کی چھوٹے سے لڑائی ہو گئی اور بڑا غلطی پر ہے لیکن آپ حق بیان نہیں کر رہے کیونکہ یہ بڑے صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ گواہی کی ضرورت پڑ گئی، آپ گواہی دینے نہیں جا رہے، بڑے صاحب ناراض ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مداحنیت اس کو کہتے ہیں۔ مداحنیت بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جو کام نہیں کیا اس پر تعریف اور تحسین کی خواہش رکھنا، کام کیا ہی نہیں تو اس پر بھی خواہش رکھنا کہ مجھے تعریف و تحسین کی جائے میری۔ تہجد پڑھا نہیں، خواہش ہے لوگ کہیں گے یہ پڑھتا ہے، یہ پڑھتا ہے، اور یہ آرزو رکھنا کہ لوگ میرے بارے میں ایسا کہیں کہ جی یہ تہجد گزارا ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ 2 واقعات اس ضمن میں عرض کرتا ہوں۔ میرے شیخ کامل کے شہزادے تھے، صرف عمر ان کی تھی 7 برس، تو ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھنا تھا، حضرت کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ان کو بھیج دیا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے 7 سال کے بیٹے کو۔ انہوں نے سنگ بنیاد رکھا تو نقیب جو تھے انہوں نے سٹیج پر کہا یہ حضرت صاحب کا وہ بیٹا ہے جو اس عمر میں بھی تہجد پڑھتا ہے،
یہ خبر حضرت سب تک پہنچ گئی. واپس تشریف لائے، اپنے حجرے میں بلا لیا. کہا تو نے وہاں اعلان سنا کیا ہو رہا تھا؟ جی سنا. تو کہا اٹھ کر تردید کیوں نہیں کی تو نے؟ تیرا حق بنتا تھا وہیں اٹھ کر کہتا کہ میں تہجد نہیں پڑھتا. پہلی غلطی تیری یہ. دوسری غلطی اب یہ ہے کہ اب اس قول کو سچا کرنے کے لیے تجھے عہد کرنا ہوگا تو زندگی پوری تہجد نہیں چھوڑے گا. اور پھر بحمدہ تعالی آخری دن جس دن وصال کا دن تھا اس دن بھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. پھر انہوں نے اپنی ساری زندگی تہجد نہیں چھوڑی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے بازار میں جا رہے تھے، چند لوگ کھڑے تھے، تو کوئی باہر کا آدمی کوفہ میں آیا ہوا تھا. تو امام صاحب کی وجاہت کو دیکھا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ نہیں جانتا کون ہے، یہ مسلمانوں کے امام اعظم نعمان بن ثابت ہیں. اور تو ان کو جانتا نہیں ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو ساری رات قرآن پڑھتا رہتا ہے. امام صاحب نے یہ بات سنی، ان کی طرف دیکھا، گر گئے زاروں قطار روئے. عہد کر لیا آج کے بعد جتنی دیر تک رات کو قرآن مکمل نہیں کروں گا سوؤں گا نہیں. پھر 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی اور ہر رات 3 قرآن ختم کرتے تھے. یہ ہے جو کام نہیں کیا اس پر تعریف اور تحسین کی خواہش رکھنا، یہ گناہ کبیرہ ہے. لوگوں کے عیب تلاش کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. سید صاحب میرے پاس بیٹھے، میں سید صاحب کو کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے والا دکاندار کیسا ہے، وہ فلاں محلے دار کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے. شاہد بھائی آگے تہاڈا مولوی کیسا ہے، اور تہاڈے حافظ صاحب کہہو جہے ہیں، انہاں وچ کہڑے کہڑے گناہ پائے جاندے، فلانے محلے دار دا کی حال ہے، فلانے محلے دار دا کی حال ہے. لوگوں کے عیب تلاش کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں. اللہ والوں کی شان کیا، حضرت حاتم اسم بہرے اسم نہیں تھے، بہرے نہیں تھے، اپنی ذات کو لوگوں کے عیبوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بہرے بن گئے اور کسی کا عیب نہیں سنتے تھے. کوئی عیب بیان کرنے لگتا تو جی وہ سمجھتا پتہ نہیں یہ بہرا ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، حالانکہ بہرے نہیں تھے. تو نام ہی پڑ گیا حاتم اسم. تو لوگوں کے عیب تلاش کرنا، قومیت اور زبان کی وجہ سے تعصب کرنا، قومیت اور زبان کی وجہ سے تعصب کرنا، یہ پشتو ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ کشمیری ہے، یہ ہندوستانی ہے، یہ فلاں ہے، زبان کی وجہ سے یا قومیت کی وجہ سے. یہ ملک صاحب ہیں اسی انصاری ہوندے ہیں، سارا کی تعلق ہے انہاں نال. قومیت اور زبان کی وجہ سے تعصب کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ ہمارے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، خاص کر کے ہمارے محلے میں تو یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. قومیت اور زبان کی وجہ سے تعصب کرنا، شکر نہ کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اور اس کی بے تاشا قسمیں ہیں. کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف نہ پڑھنا، ہر لقمے کے بعد الحمدللہ نہ کہنا، اپنے کھانے کو سرہانے کی جانب نہ رکھنا، بھی کھانا نیچے بیٹھ کر نہ کھانا، یہ شکر کی ساری قسمیں ہیں. شریعت مطالعہ کے مطابق نہ بیٹھنا، کھانا اتنا ہی کھانا جتنا حضور کی سنت ہے، پیٹ کو بہت زیادہ نہ بھرنا، دائیں ہاتھ سے نہ کھانا، یہ ساری ناشکری کی نشانیاں ہیں. کھانا کھانے کے بعد دعا مانگنا، پانی 3 سانسوں میں پینا، کھانے سے اول پینا یا درمیان میں پینا، آخر میں نہ پینا، پھر سانس 3 لینا، برتن کو ہر بار منہ سے جدا کرنا، برتن کے اندر سانس نہ لینا، بسم اللہ شریف پڑھ کر پینا، آخر میں الحمدللہ پڑھنا، یہ ساری شکر کی قسمیں ہیں. اور اگر یہ نہیں کی ہیں تو یہ گناہ کبیرہ ہے. شکر نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. تقدیر پر راضی نہ ہونا یہ بڑا اہم ہے. تقدیر پر راضی نہ ہونا، ٹھیک ہے، تقدیر پر راضی رہنا یہ بھی نیکی ہے، اور تقدیر پر راضی نہ ہونا یہ گناہ کبیرہ ہے.
جو مقدر میں ہے وہ ہو کر رہے گا، اور جو مقدر میں نہیں ہے ساری دنیا آپ کے اوپر انڈیلے وہ نہیں ہوگا۔ تقدیر پر راضی رہنا اور ناراضی رہنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ خواہش نفس کی حاکم کے مقابلے میں پیروی کرنا، حق کچھ اور کہہ رہا ہے اور نفس کی خواہش کچھ اور ہے، تو نفس کی خواہش کی پیروی کرنا، حق کو چھوڑ دینا۔ اذان فجر ہو رہی ہے، آنکھ کھلی ہے، نماز فرض ہے، بالغ ہے، اب کیا ہے، سردی ہے، رضائی پھر کیا چلی، یہ کیا کیا ہے، خواہش نفس کی پیروی کی ہے حق کے مقابلے میں۔ حق بلا رہے حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے نماز بہتر، اور تو نے کیا کیا، رضائی کو اور کھینچ لیا۔ یہ ہے خواہش نفس کی پیروی کرنا حق کے مقابلے میں۔ دکان پر بیٹھا ہے، چار گاہک کاؤنٹر پر کھڑے ہیں، جماعت کا ٹائم ہو گیا، دیکھا جماعت کا ٹائم ہے، تو اب نفس کیا کہہ رہا ہے، یہ چلے جائیں گے، اور حق کیا کہہ رہا ہے، نہیں چھوڑ دیں ان کو، آ جا، رازق تو وہ ہے۔ وہ اس لیے کسی نے کیا کہا تھا، مولانا روم نے لکھا ہے، مولانا روم فرماتے ہیں جتنی لوگ رزق کے لیے کوشش کرتے ہیں چاہیے اتنی کوشش رازق کے لیے کر لیں، رزق کی فکر ختم ہو جائے گی، رزق کی فکر خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اور بابا بلے شاہ فرماتے ہیں دن کو رزق تلاش کرو، رزق کے پیچھے بھاگو نا، رزق کو دن کو رزق تلاش کرو، بھاگو نا اس کے پیچھے، دن کو رزق تلاش کرو اور رات کو رازق کو منوا لو، اگلے دن رزق خود آ جائے گا۔ یہ بابا بلے شاہ کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے، خواہش نفس کی پیروی کرنا، گناہ پر خوش ہونا، گناہ کرنے کے بعد احساس ندامت نہ آنا بلکہ گناہ پر خوش ہونا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ عبادات پر تحسین کی خواہش رکھنا، عبادت کیا نا تو اس پر یہ کہنا، لوگ کہیں یار بڑے لمبے سجدے کرتے ہیں، بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے، بڑی ترتیب سے نماز پڑھتا ہے، بڑا دھیان کر کے نماز پڑھتا ہے، وہ نماز میں اس پر کپ کپیاں تاری ہوتی ہیں، یہ تو نماز میں بڑے انعماق سے لگا رہتا ہے۔ تحسین کی خواہش رکھنا، ایک ہے قدرت یہ توفیقیں دے دے، یہ سب کچھ اس کے وجود پر طاری ہو، لیکن یہ خواہش نہ ہو کہ کوئی دیکھے۔ وہ کہتے ہیں ایک درویش مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو لمبے سجدے کرتے، کوئی مسافر جا رہا تھا، اس نے بھی نماز پڑھنی تھی، وہ آ گیا، اب اس نے دیکھا کہ یار یہ تو بڑا نیک بندہ اتنے لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے، اب اس مسافر نے نماز پڑھی تو جانے لگا، تو درویش کو پتہ چل گیا کہ اس کے نظریات میرے بارے میں کیا طے ہو گئے، اس نے اپنی نماز مکمل کی، پیچھے بھاگ کر گیا، وہ کہا بھلے انسان میں کوئی نیک نہیں ہوں، میرے گناہ زیادہ ہیں، میں اس لیے سجدے لمبے کر رہا ہوں، معافیاں مانگ رہا ہوں اسے، حالانکہ وہ گناہ گار نہیں تھا، وہ وقت کا درویش تھا۔ تو داد و تحسین عبادات پر خواہش رکھنا، مکر و سازش کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ مکر و سازش کرنا، کس طرح کس کی ٹانگ کھینچوں، کس طرح کس کو گراؤں، کس طرح کس کو پھنساؤں، مکر و سازش کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ مسلمان سے بدگمانی رکھنا، کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے، ہر کسی کے لیے خیر کے جذبات ہونے چاہیے، کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہیں، مسلمان کے بارے میں بدگمانی رکھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ اور آخرت کو بھول جانا، اللہ اور آخرت کو بھول جانا، یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ہم آخرت کو کتنا یاد کر کے بیٹھے، ٹھیک ہے۔ جن کو آخرت یاد تھی نا، ساری زندگی ان کی پوری کمر بستر پر نہیں لگی ہے، صحابہ قسمیں اٹھاتے تھے کہ ہم نے پوری کمر کبھی بستر پر نہیں لگائی، پوچھا جاتا تھا کیوں، تو کہتے تھے جب کمر بالکل بچھنے لگتی تھی نا، موت یاد آتی تھی، اٹھ جاتے تھے، موت نے کبھی کمر بستر پر لگانے ہی نہیں دی۔ وہ حضرت یزید رقاشی تھے نا، تو ان آستانے پر بیٹھے ہوتے، کوئی آتا مسافر آ کر سلام عرض کرتا اور پوچھتا حال کیا ہے، تو جواب سننا، فرماتے موت جس کا وعدہ ہو، قبر جس کا ٹھکانہ ہو، جس کے جسم کو کیڑوں نے کھانا ہو، تو بتا اس کا حال کیا ہوگا۔ آگے سے جواب یہ دیتے تھے، ہر آنے والے کے لیے یہی جواب ہوتا تھا، فرماتے تھے تو بتا دے پھر اس کا حال کیا ہونا چاہیے۔
تو اللہ اور آخرت کو بھولنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ علم کو چھپانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ نے جو علم آپ کو دیا ہے، جو حق کی باتیں آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، یہ اس کا فضل ہے، اس کو پھیلاؤ، چھپاؤ مت، جو پاس ہے وہ لوگوں کو بتاؤ، اس کی نشر و اشاعت کرو۔ تو علم کو چھپانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ علماء کی تخفیف و توہین کرنا، وہ تے بیچارے مولوی ہے تو ساڑیاں روٹیاں دے پلن والے، وہ اسی انہاں نوں تنخواہ نہ دئیے تے انہاں دے بچے رلدے پھرن، وہ ساڈے سر تے ہیں، اسی نہ انہاں نوں سنبھالیے تے انہاں نوں تو پوچھے کوئی نہ۔ علماء کی تخفیف و توہین کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ کسی نے عالم کی جوتی کو توہین کے نظریے سے جتڑی کہا تو کیا فتویٰ ہے؟ امام صاحب نے فتویٰ دیا کہ اس نے کفر کیا، وہ دوبارہ کلمہ پڑھے۔ توہین علماء کی کئی ایسی شکلیں جو انسان کو کافر بنا دیتی ہیں۔ علماء کی تخفیف و توہین کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ظالموں فاسقوں سے محبت کرنا اور صالحین سے نفرت کرنا، نیک لوگوں سے نفرت کرنا اور فاسقوں اور ظالموں سے کیا کرنا؟ محبت کرنا۔ جس طرح ہماری سیاسی پارٹیاں نا تو علماء کے پیروں کے خلاف تقریریں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے لیڈروں کے جناب ایسے آتے ہیں جیسے خدا کے بعد ان کا لیڈر ہی ہے بس۔ ظالموں اور فاسقوں کی محبت کرنا ان سے، اور کیا ہے؟ صالحین سے نفرت کرنا۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی سن کر حضور پر درود نہ پڑھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے میرے اوپر درود پڑھنا بھول گیا، وہ قیامت کے دن جنت کا راستہ بھول جائے گا، اسے جنت کا راستہ نہیں نظر آئے گا۔ تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ راستے میں پاخانہ کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ راستے کے اندر پاخانہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بغیر عذر کے جمعہ ترک کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ عذر کوئی نہیں ہے، نہ مسافر ہے نہ بیمار ہے، اور بغیر عذر کے جمعہ کی نماز ترک کر رہا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ مرد کا عورت کے مشابہ بننا اور عورت کا مرد کے مشابہ بننا، مرد عورت جیسی لباس پہن رہی ہے، عورت جو نا مرد عورت جیسا لباس پہن رہا ہے، عورت جیسے باہر رکھ رہا ہے، عورت جیسی پونیاں ڈال رہا ہے، عورت جیسے کانوں میں جھمکے ڈال رہا ہے، عورت کی طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، مشابہت اختیار کر رہا ہے، اور عورت مرد کی طرح بال کٹوائے ہوئے ہیں، دوپٹہ گلے میں ہے، ٹھیک ہے، اور پینٹ پہنی ہے، اوپر شرٹ پہنی ہوئی ہے، تو یہ دونوں گناہ کبیرہ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ رسول نے ان پر لعنت فرمائی ہے، مشابہت اختیار کرنے والوں پر۔ صدقہ دے کر احسان جتلانا، صدقہ دے کر احسان جتلانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ صدقہ دیا کسی کو، اب امید رکھی جائے کہ جس بندے کو میں نے صدقہ دیا یہ میرا احسان مانتا رہے، ٹھیک ہے، جب کبھی وہ سامنے آیا اوے سلام نہیں کیتا، تینوں پتہ نہیں میں تیری مدد کی سی، اوے بڑا آکڑیا ہوا ہے اج کل، ساڑیاں روٹیاں دے پلن والے، ساڈے صدقے دے پیسیاں دے پلن والے۔ صدقہ دے کر احسان جتلانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو بقیہ کل عرض کروں گا اور پھر اس آیت کو سمیٹ دوں گا۔ اللہ مجھے آپ کو سچے دل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔